فکر اہل حق کی ہے تصویر مجمع العلوم، خواب تھا اسلاف کا تعبیر مجمع العلوم، فکر اہل حق کی ہے تصویر مجمع العلوم۔ آج 17 اگست 2022 میں مجمع علوم الاسلامیہ کا اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں 3 مہینے کی کارگزاری اور خاص طور پر جو باہر کی دنیا کے اندر باہر ممالک میں جو علماء کا فیڈ بیک تھا نئے نصاب کے حوالے سے، اس حوالے سے جو ہے نا وہ بات چیت ہوئی اور اس میں باقاعدہ کارگزاری بیان کی گئی اور اس میں اس کے فوائد اور نقصانات پر بحث کی گئی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ترتیب مجمع علوم الاسلامیہ کے حوالے سے بنائی گئی ہے کہ ہر مہینے کے اعتبار سے جو اس نصاب کے حوالے سے جو بھی اس کے فوائد اور نقصانات ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، اس کی رپورٹ تیار کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو کابینہ کے اجلاس کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، پھر اس میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان تبدیلیوں پر غور کیا جاتا ہے، پھر مزید جو بہترین آراء ہوتی ہیں ان آراء کو نوٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق جو ہے نا پھر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس اجلاس کے اندر بہت ہی بہترین فیصلے ہوئے اور تمام بن نوریہ کے اساتذہ نے اور اسی طرح جامعۃ الرشید کے اساتذہ تمام نے اعتماد کا اظہار کیا اور اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ الحمدللہ جو نصاب میں تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ بہت ہی زیادہ مفید ہیں اور یہ مزید جو ہے اس کے اندر ہمیں نظر ثانی کا بھی کہا گیا کہ مزید اس پر غور کیا جائے اور مزید اور بہتر سے بہتر کیسے بنایا جائے، اس حوالے سے الحمدللہ آج کی یہ میٹنگ تھی۔ آج مجمع العلوم الاسلامیہ کا یہ اجلاس منعقد ہوا جس میں جامعۃ الرشید کے حضرات بھی موجود تھے، جامعہ بن نوریہ کے سینئر اساتذہ، وہاں کے شیخ الحدیث اساتذہ حدیث بھی موجود تھے، مجمع العلوم الاسلامیہ کے کابینہ کے حضرات بھی موجود تھے۔ بنیادی ایجنڈا نصاب کے حوالے سے تھا کہ جو نصاب عبوری نصاب کا اعلان کیا گیا تھا اس کے حوالے سے اساتذہ کا، طلباء کا اب تک کا فیڈ بیک کیا ہے۔ تو جامعہ بن نوریہ کے اساتذہ نے بھی وہاں کے اساتذہ سے، دفتر تعلیمات نے وہاں کے اساتذہ سے فیڈ بیک لیا کہ جو مضامین شامل کیے گئے ہیں اب تک ان کو کوئی مشکلات پیش آئی ہوں، وہ کوئی تبدیلی چاہتے ہوں، وہ مزید کوئی مشورہ دینا چاہتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ جو نصاب ہے عبوری نصاب تھا، مقصد اس کا یہ ہے کہ اس پر بار بار نظر ثانی ہوتی رہے گی، اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی پر کافی بات ہوئی کہ طرق تدریس کیا ہونے چاہیے، آگے ٹریننگ ورکشاپس وغیرہ کیا ہوں گی، اس پر انشاءاللہ آگے کام ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ غیر ملکی مدارس ہیں اور آن لائن مدارس ہیں، یہ ایک بہت بڑا سکوپ ہے مجمع العلوم الاسلامیہ جن کا الحاق کرنے جا رہا ہے، اور اس پر بات ہوئی۔ مولانا نعمان نعیم صاحب کی ذمہ داری لگائی گئی، انشاءاللہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں کہ بیرونی یونیورسٹیز کے ساتھ، انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ ہم MOU سائن کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ہم کسی بھی طرح اپنا ریلیشن قائم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر ملکی مدارس کا الحاق کرنا ہے، آن لائن مدارس کا الحاق کرنا ہے، اس کے حوالے سے پوری مجوزہ ایک پالیسی تیار ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں اس پر بات ہوگی، جیسے ہی وہ پالیسی منظور ہوتی ہے ہماری کابینہ سے تو ہم انشاءاللہ اس کو اناؤنس کریں گے، پھر ہم انشاءاللہ باقاعدہ الحاق کا سلسلہ شروع کریں گے۔ الحمدللہ جب سے یہ کریکولم ڈیزائننگ سٹارٹ ہوا شروع سے لے کر ابھی تک بہت سارے میٹنگز ہوئے ہیں، کریکولم کو کس طرح ڈیزائن کرنا، کن چیزوں کو دیکھ کر ڈیزائن کرنا، لیکن آج خاص کر کے جو میٹنگ ہوا ہے وہ میٹنگ اس طرح تھا کہ ہم نظر رکھے کہ ہم نے کیا ابھی تک جو کریکولم ڈیزائن کی ہے اس کے تطبیق کتنا ہوا ہے اور کتنے مشاکل، کتنے چیلنجز آیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ آج بہت فروٹفل میٹنگ رہا ہے، جس کے اندر بہت سارے قرارداد پائی گئی ہے اور بہت سارے فیصلے ہوئے ہیں، جن میں سے اپنے طرق تدریس کس طریقے سے پڑھانا ہے اس کے اوپر اس کو اور مضبوط کرنا ہے، چونکہ کوئی بھی کریکولم یا کوئی بھی پڑھانے کا جو نظام ہے اس کو پڑھانے کے طریقے سے ہی وہ رائج ہوتی ہے اور زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو بنیادی طور پر جس حوالے سے اس اجلاس کے اندر بات کی گئی وہ فورن ایفیلیشنز کے حوالے سے تھی، جس میں خاص طور پر جو جیسا کہ معلوم ہے کہ مجمع علوم الاسلامیہ ایک عالمی بورڈ ہے، تو لازمی طور پر جو باہر کی یونیورسٹیز ہیں اس میں کس طرح مجمع علوم الاسلامیہ کا الحاق ہو، اس کے ایفیلیشنز ہوں، اس حوالے سے بات چیت کی گئی۔ اس میں میری ذمہ داری لگائی گئی کہ اس حوالے سے آپ کو بیرون کے حوالے سے سارے نظام کو دیکھنا ہے،
تو اس حوالے سے الحمدللہ پہلے بھی جامعہ بن نوریہ کا ایک بہت بڑا کام تھا، اور ابھی بھی جامعہ بن نوریہ کافی بڑی یونیورسٹی سے اس کا الحاق ہویا ہوا ہے۔ تو جتنے بھی جو تجربات ہیں جو ادارے کے حوالے سے ہمارے پاس ہے، وہ انشاءاللہ ہم اب مجمع علوم الاسلامیہ میں اب بورڈ کے سطح پر ہم انشاءاللہ ہم وہ کام کریں گے، تاکہ اس کے فوائد جو ہے مزید وہ پھیلیں اور پوری دنیا کے اندر جائیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ یہ جو اب ذمہ داری میرے حوالے کی گئی ہے، تو میں اللہ سے امید بھی کرتا ہوں اور مدد بھی طلب کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اس ذمہ داری میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو اجلاس تھا نصاب کے حوالے سے، نیا نصاب جو مجمع العلوم الاسلامیہ نے دیا ہے، اس حوالے سے کہ مدارس میں، اساتذہ میں، طلباء میں اس حوالے سے کیا رجحانات ہیں، کیا تاثرات ہے، کیا رد عمل ہے، تو اس پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی اور نظر ثانی کی گئی کہ اس نصاب میں اگر بہتری کی کوئی گنجائش ہے یا اصلاح کی گنجائش ہے، نظر ثانی کی گنجائش ہے، یا نئی کوئی آراء ہیں ہمارے مدرسین نظماء وغیرہ کی، تو اس کو سامنے لایا جائے۔ الحمدللہ بہت بہترین آراء سامنے آئی اور بڑی خوشگوار جو ہے گفتگو ہوئی، اور تقاضوں کو سامنے رکھا گیا، اور جو کچھ تبدیلیاں ہوئی ہے ان پر اب تک جو اطمینان ہے، شرح صدر ہے، اور اس کے جو اچھے نتائج آ رہے ہیں یا آگے جو مزید اس میں بہتری کی گنجائش ہے، اس پر پوری روشنی ڈالی گئی، اور آگے بھی انشاءاللہ اجلاسوں کا، میٹنگوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ فکر اہل حق کی ہے تصویر مجمع العلوم، خواب تھا اسلاف کا تعبیر مجمع العلوم۔ فکر اہل حق کی ہے تصویر مجمع العلوم، خواب تھا اسلاف کا تعبیر مجمع